الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، تمہارا رب عزت والا اور کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، حقیقت یہ ہے، ان الانسان لیطغی، کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے عبداً، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا خیال ہے کہ اگر وہ جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا خیال ہے اگر وہ منع کرنے والا جھٹلائے اور اعراض کرے، ایمان سے اعراض کرے اور ایمان نہ لائے۔ کلا، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر یہ نہ رکا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم باقاعدہ کھینچیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے جہنم کی طرف۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورہ اقرا ہے، اور اقرا جو اس کا سورت کا نام رکھا گیا، بالکل پہلا حرف اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلا اس کا کلمہ وہ اقرا ہے، اسی سے سورت کا نام سورہ اقرا رکھا گیا۔ اور یہ آیات اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ جو 5 آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور ان کا شان نزول یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے تنہائی پسند تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، اپنے ساتھ توشہ لے جاتے، کھانا لے جاتے، ستو لے جاتے، اور جو کھانے کی چیزیں ہوتی، اور کئی دن تک وہاں اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر جب ختم ہوتا توشہ واپس آ جاتے، پھر دوبارہ لے کر چلے جاتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت میں تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ آ گیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس نے کپڑے پر لکھا ہوا تھا، اس کے پاس یہ آیات لکھی ہوئی تھی، تو اس نے سامنے رکھی، کہا اقرا پڑھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا، اور نبی نے تو کسی سے نہیں پڑھا تھا۔ جب فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا، تو اس نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا، پھر کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبایا، سینے سے لگا کر دبوچا، اور پھر کہا اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر یہ آیات پڑھی اور آپ ساتھ پڑھنے لگے۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ رکھا پڑھیے، تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارنا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبوچا، فرمایا اسی لیے تھا 3 مرتبہ دبوچا، کہ تاکہ آپ کے اندر یہ سارا سلسلہ منتقل ہو جائے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی، اور جب یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر واپس آئے تو کافی گھبراہٹ تھی، جسم پہ کپ کپی تاری تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑائیے کمبل اڑائیے، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوصاف ذکر کیے چند، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور اوصاف کیا گنے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ تقر الضیف، مہمان نواز ہیں، اور تحمل الکل، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، تکسب المعدوم، وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے لیے بھی کما کر انہیں کھلانے والے ہیں، تعین علی نوائب الحق، لوگوں کی مدد کرنے والے۔ اور پھر آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ ابن نوفل کے سامنے جب آپ نے ساری تفصیل رکھی، ورقہ ابن نوفل جو اس وقت عیسائی مذہب پر تھے کہنے لگے یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور کہا کہ وہ وقت ہوگا کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوں یا زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ فرمایا وہ مخرجیہ، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، جو نبی آیا آ کر اس نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو اس کی قوم نے ان کو نکالا ہے، میں ہوتا میں اس وقت آپ کی مدد کرتا، آپ کے ساتھ رہتا۔ تو یہ گویا ان آیات کا شان نزول ہے، اور ان آیات کے اندر جو بتایا گیا تو ابتدا ہی اقرا سے کی گئی ہے، پڑھیے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے پڑھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ورنہ ایمان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان کا پیغام نہیں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بڑھ کر کیا ہے، اس کا پیغام نہیں دیا۔ قیامت کے دن اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے، اس کا پیغام نہیں دیا۔ پیغام کیا دیا؟ پڑھنے کا پیغام دیا، اقرا، پڑھیے۔ تو پتہ چلا یہ پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے، لہٰذا انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، تخلیق کا ذکر بعد میں ہے، پیدائش کا ذکر بعد میں، پڑھنے کا ذکر پہلے ہے۔ اسی لیے کہ پڑھے گا آدمی تو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں تغیر اور تبدل آئے گا، نہیں پڑھا تو پھر تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ رہا۔ جب یہ پڑھے گا تو ورنہ پھر کبھی کبھی یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے میں نے ایک درس میں عرض کیا ہے۔ تو پھر بتا دیا کہ انسان تو غور کر، ذرا دیکھ، پڑھ، اور تجھے تو اللہ نے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ ناپاک قطرے سے، اسی قطرے کو اللہ سے بدل دیا کس سے؟ من علق، جمے ہوئے خون میں۔ اس کے بعد وہی قطرہ جب جمع ہوا خون بنا تو اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جا کر کے 5 مہینے تک یہ بچہ ماں کے شکم میں ہے، اس میں سانس نہیں ہوتا، بغیر سانس کے یہ رہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت میں روح ڈالتے ہیں، سانس ڈالتے ہیں، تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں، اللہ یہ دکھانا چاہ رہے۔ اور پھر آگے بتایا الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا۔ پتہ چلا آدمی کوئی بھی معاملہ کرے اسے لکھ لیا کرے، قلم کے ذریعے لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں پھر پریشانی نہ ہو۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو یہ جانتا نہیں تھا۔ وہ قیامت تک آنے والے وہ سارے امور اس میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو سکھا دیے۔ آگے یہاں آیات کلا ان الانسان لیطغی، یہ آیات جو ہیں یہ آخر تک یہ نازل ہوئی ہیں بعد میں، پہلے تو وہ 5 آیتیں نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ اور ان کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اب اس وقت تک نماز فرض نہیں تھی، تو آپ فجر اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور نفل پڑھتے تھے۔ اچھا، ابو جہل جو بڑا آپ کا دشمن تھا، ازلی دشمن، وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ نماز پڑھیں گے الیاذ باللہ، میں آپ کے مبارک گردن کا کہتا ہے پاؤں رکھ کر کچل دوں گا الیاذ باللہ، ایسا کہا۔ اور ایک دفعہ آگے بڑھا پیچھے بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ آگے آتا تو فرشتے آگے مقرر تھے جو اس کی بوٹیوں کو نوچ ڈالتے اور ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیتے، یہ کیفیت۔ تو اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں ذرا یہ میرے بندے کو نماز سے روکتا ہے، تو یہاں اسی کا تذکرہ کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان بڑا ہی سرکش ہو گیا، یہ ابو جہل بڑا سرکش ہو گیا۔ اور رآہ استغنا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے،
یہ سمجھتا میں کسی کا محتاج نہیں، مال و دولت تھا، رشتہ دار تھے، اس لیے وہ کہتا نہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ اتنا بے نیازی ظاہر کرتا ہے، حالانکہ اسے کہہ دو ان الی ربک الرجعی، کہ تجھے ایک دن رب کی طرف آنا ہے، لوٹ کر آنا پڑے گا، تو اس وقت آئے گا اور اس وقت ذلیل و خوار ہوگا، لیکن پھر اس کا فائدہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا آنا پڑے گا، آئے گا۔ اور آگے کہا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نہیں دیکھتے اس نے میرے اس بندے کو روک دیا اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے تھے۔ عبدن سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو ان کو روکا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، فرمایا کیا خیال ہے کہ جن کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدایت کا پیغام لے کر آئے، امت کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح قرآن ہدی للعالمین ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی بن کر آئے ہیں اور رحمت بن کر آئے۔ تو فرمایا یہ تو وہ ہیں، او امر بالتقوی، یا فرمایا کہ وہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، ان کا اور کیا کام ہے، یہی تو ہے انہیں تقوی کا، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں ڈالو اور اللہ کے احکامات کو مانو اور اللہ رب العزت کے احکامات کی اتباع کرو، یہ ان کا حال۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا خیال ہے، نہیں دیکھا آپ نے اس کو کہ اگر اس نے جھوٹ بولا، ابو جہل جھوٹ بول رہا تھا، وتولی، اور ایمان سے پھر رہا تھا، لہذا ایمان نہیں لا رہا تھا، یہ جھوٹا اور ایسا ہی تھا کہ نماز سے بھی روک رہا ہے، اور اس طرح یہ حال ہے اس کا، خود بھی جھوٹا ہے اور ایمان کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے اس سے کہہ دو کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچ لیں گے، اور پیشانی سے کھینچیں گے اس کو، کیسی پیشانی، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے اور خطا کار ہے، ہم اس کو کھینچ لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، فلیدع نادیہ، یہ اپنی مجلس والوں کو بھی بلا لے۔ ابو جہل کہتا ہوتا تھا کہ میرے تو بہت لوگ ہیں، میری مجلس اتنی بڑی ہوتی ہے، لوگ آ کر میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجھے کیا پرواہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بلاؤں گا اور یہ آ کر آپ کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اسے کہہ دو کہ یہ بلا لیں اپنی ساری مجلس والوں کو، جو ہیں جہاں بیٹھتے باتیں ہوتی ہیں بلائیں، آ جائیں اور یہ سارے کے سارے روکنے کی کوشش کریں۔ فرمایا سندع الزبانیۃ، تو پھر اس سے کہہ دو ہم بھی بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو، سندع الزبانیہ، ہم ان سخت فرشتوں کو بلائیں گے، جہنم کے فرشتے۔ اور وہ کیسے فرشتے ہیں؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں اور تند خو فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کے حکم کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اور وہاں رشوت نہیں چلتی، وہاں کسی اور کی سفارش نہیں چلے گی، اللہ کے حکم کے ایسے متبع ہیں اور ایسے فرما بردار ہیں اور ایسے اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اپنے لشکر کو بلا لے، ہم اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب سے، میرے محبوب اے محمد خبردار، لا تطعہ، اس کی اتباع نہ کیجئے گا، اس کی بات کو نہ مانیے گا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز پابندی سے پڑھنا، واسجد، سجدہ کر لیجئے، نماز پڑھیے، واقترب، اور قرب حاصل کر دیجئے۔ کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھنے میں اللہ کا قرب ہوتا ہے، آدمی اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ قرب نمازی کو سجدے میں جا کر ہوتا ہے کہ جب وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اللہ کے قدموں میں۔ یہ تو میرے بھائیوں، نماز تو میرے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے، خوب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت، اس آیت کو آیت سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جب اس کو پڑھ لیا جائے تو پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت کو ایک ہی جگہ اگر بیٹھ کر آدمی کئی مرتبہ بار بار پڑھے، ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ہاں، مختلف جگہوں پر جب مجلس بدل جائے گی تو پھر ہر مرتبہ کا سجدہ ہوگا، لہٰذا اس کا سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ تو دعا کے بعد ہم سارے سجدہ تلاوت کر لیں گے، ورنہ گناہگار ہوگا جو نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک جزاک اللہ.